عظمت و شان کے تذکرے ہوں، جہاں آقا کے خلاف باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو مسجداً درارن قرار دیا کہ سخت نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، بھی مسجد اور سخت نقصان پہنچانے والی۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ ہماری یہ مسجد جس میں آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل، ہمارے عزیز محترم المقام عزیزم جناب شیخ محمد طاہر محمود صاحب نے منعقد کی ہے، ہر سال یہ اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہمارے احباب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان محفلوں کا مقام کیا ہے، اگر پتہ چل جائے تو پوچھتے پھریں کہ یار محفل کب ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان محافل کو، جن میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان محفلوں کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا باغ قرار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فرما ہیں اور ارشاد پاک سے نواز رہے ہیں۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، صحابہ اگر کبھی تمہیں جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے تو خالی نہ گئے کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں ما ریاض الجنہ، آقا اس دنیا میں جنت کے باغ کون سے کہ جن سے ہمیں گزرنے کا موقع ملے اور ہمیں کچھ فائدہ حاصل کرے؟ آقا نے فرمایا مجالس الذکر، جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، الوہیت کا ذکر ہو، قدیم ہونے کا ذکر ہو، واجب الوجود ہونے کا ذکر ہو، مطلق ہونے کا ذکر ہو، غیر مقید ہونے کا ذکر ہو، کسی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اس کے پیارے محبوب بندے، کیوں کہ جس محبوب بندے کو جو شان ملی ہے عطا ہمارے اللہ نے کی۔ اب ہم اس مسجد کی خوبصورتی کا ذکر کریں تو بھئی یہ اینٹوں اور اس میٹیریل کی بات تو نہیں ہوگی، جس نے اس کو اس طرح ترتیب دیا اور اس طرح خوبصورت بنایا، اصل تو اسی کی شان ہوگی نا کہ یار کیسا اس نے خوبصورت مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا، ان کے متبعین کو بنایا، ہر نبی کی امت کے ولیوں کو بنایا، صحابہ کو بنایا، اہل بیت اطہار کو بنایا۔ اب بنانے والا تو رب ہے، اب جس کی بھی ہم تعریف کریں گے، جو شے قابل تعریف ہے اس کی ہم تعریف کریں گے، وہ در حقیقت اللہ کی ہی تعریف ہوگی، کیونکہ کمال دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس کریم کا کرم ہے تقسیم ہمارے آقا سے کرنا۔ ٹھیک ہے نا جی، عطا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جناب بندہ تقسیم ہمارے آقا کرتے ہیں۔ اب
کب سے تقسیم کر رہے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بے شک اور اس دور پر فتن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے۔ عقیدہ پہلی بات ہے۔ ہر فرقے میں نماز پڑھتے نظر آئیں گے، حج کرتے نظر آئیں گے، روزے رکھتے نظر آئیں گے، عبادات اور ریاضات، صاحب علم بھی بنے بیٹھے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ہیں چاہے، کیونکہ صرف کتابیں آپ آگے رکھ کر پڑھنے یا پڑھانے کا نام علم نہیں۔ علم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کرائے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے جس ہستی کو بھیجا اسی ہستی کا نام ہے تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میرا تعارف چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو کیسے پہچانو گے؟ کیونکہ تم نے اگر کسی کو پہچاننا ہو تو تمہارے سامنے کوئی جسم ہونا چاہیے، کوئی شکل ہونی چاہیے، کوئی صورت ہونی چاہیے، کوئی تصویر ہونی چاہیے، کوئی تصور ہونا چاہیے۔ لیکن میں تمہارا اللہ، ماشاءاللہ ہمارے انتہائی دیرینہ مہربان قاری محمد انور نقشبندی صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جناب غور کیجئے، فرمایا تم نے اگر کسی کو پہچاننا ہو تو تمہارے سامنے کوئی صورت ہو، کوئی شکل ہو، کوئی جسم ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی تصور ہو۔ میں تمہارا خالق، میں تمہارا اللہ، میں تمہارا معبود، میں صورت سے پاک، میں شکل سے پاک، میں تصویر سے پاک، میں جسم سے پاک، میں تو نظر ہی نہیں آتا، پھر پہچانو گے کیسے؟ مگر میں کمزور رب نہیں، میں قادر مطلق رب ہوں۔ آؤ پہچاننے کے لیے صورت کے محتاج ہو، ایک صورت بھیج رہا ہوں، ایک صورت بھیج رہا ہوں جسے بشمس کا پاک چہرہ، والضحیٰ کا پاک رخ، واللیل کی عنبریں زلفیں، ما زاغ البصر کی آنکھیں، وما ینطق عن الہوا کی زبان، علم نشرح کا سینہ، ید اللہ کے پاک ہاتھ، لا اقسموں کے پاک قدم، مدثر کا دوشالہ اڑوا کر، یاسین کا صحرا پہنا کر، طٰہٰ کا تاج عطا فرما کر، یہ ایک صورت بھیج رہا ہوں جو کبھی سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئے گی، کبھی حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں ہوگی، کبھی یہ صورت سفر میں ہوگی، کبھی حضر میں ہوگی، کبھی مکہ مکرمہ میں ہوگی، کبھی مدینہ منورہ میں ہوگی، کبھی احد میں ہوگی، اور کبھی بدر میں ہوگی، کبھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگی، کبھی یہ صورت مولا علی کی گود میں ہوگی، کبھی مسجد قباء میں ہوگی، کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ ہوگی، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوگی، کبھی
کبھی یہ صورت زمین پہ ہوگی، کبھی آسمان پہ ہوگی، سبحان اللہ، کبھی فرش پہ ہوگی، کبھی عرش پہ ہوگی، کبھی مکان کو بسائے گی، کبھی لا مکان میں جلوہ فرمائے گی۔ سبحان اللہ، مکان کو بسائے گی تو میلاد ہو جائے گا، لا مکان میں جلوہ فرمائے گی تو معراج ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو فرمایا جب مقام میں آئے گی تو میلاد ہو جائے گا، جب لا مکان کو بسائے گی تو معراج ہوگا، جب مخلوق کے پاس آئے گی تو میلاد ہوگا، جب خالق کی بارگاہ میں جائے گی تو معراج ہوگا، جب بشریت کا پردہ اڑے گی تو میلاد ہوگا، جب نورانیت کا جلوہ دکھائے گی تو معراج ہوگا، جب مقید ہو جائے گی تو میلاد ہوگا، جب قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالے گی تو پھر معراج ہوگا۔ سبحان اللہ، حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں بھئی میلاد والے کا معراج کیسے اور معراج والے کا میلاد کیسے، مقام والا لا مقام میں کیسے اور لا مقام والا مقام میں کیسے، کیونکہ علماء جلوہ فرمائے پوچھو مقام کی ضد ہے لا مقام، لا مقام کی ضد ہے مقام، اجتماع ضدین محال ہے، یہ صرف ہمارے آقا کا کمال ہے۔ آپ کو بھی مسا لیتے ہیں، لا مقام میں بھی جلوہ فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جناب بندہ جب میں نے ایک جگہ درود تاج شریف ایک نیک بندے کو انہوں نے بات اپنی محبت کی لیکن محبت میں بھی عقل کو دخل ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ درود تاج پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا نا فوقا سدرت المنتہا مقام ہو، بھئی سدرت سے آگے تو مقام ہی نہیں ہے، پوچھو علماء سے، سدرت سے آگے، یہ آگے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ محتاج ہونا لفظوں کا، ورنہ پوچھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی سے پوچھو، فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ، سرکار جہاں پہنچے نا، سرکار کی عظمت کی بات آئے نا تو بندے میں وجد ضرور آئے۔ سبحان اللہ، یار پہاڑ ناچتے ہیں واہ واہ، سبحان اللہ، اور تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے ہائے ہائے کہ جس آقا نے تجھے بندر بنانے سے محفوظ رکھا، ہائے، بے شک بے شک، تمہیں سور نہیں بننے دیا، تم پر خون کی عذاب نہیں آئے، تم پر مینڈکوں کی عذاب نہیں آئے، مچھر کے عذاب نہیں آئے، چچڑوں کے عذاب نہیں آئے، عذاب رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ رب نے فرمایا عذاب کیوں کروں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب پوری کائنات میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ہر جگہ مجھے تو آپ نظر یا نبی یا نبی، سبحان تو جناب غور کیجیے، اب رب فرماتے ہیں ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں، ملا کہتے ہیں حاضر ناظر۔ اب بتاؤ کیا شان ہے، ملا کی بات مانے یا بے نیاز کی بات مانے؟ بے نیاز فرماتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب ہم کی ضمیر کا مرجع کون کون سا ہوگا؟ اللہ اللہ، جناب بندہ پوری مخلوق ہمارے آقا اگر ہر جگہ موجود حقیقت کے اعتبار سے، سرکار حقیقت کے اعتبار سے اگر ہر جگہ موجود نہ ہوتے
تو نمازی نہ کہتا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بولیں، اگر زبان نہیں تو سر تو ہلا دیں. بھی میرے آگے بھیڑیں نہیں بیٹھی، انسان بیٹھی. تو جناب غور کیجئے، اب رب ہم پڑھتے ہیں نماز، پوچھو علماء سے السلام علیکہ، یہ کا کس کو کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. جو موجود نہ ہو، جو کہیں غیب بیٹھا ہو، کہیں دور ہو، صرف اپنے روضے میں مقید ہو. پھر روضے میں مقید ہے تو علیکہ نہ کہتے، السلام علی النبی کہتے کہ نبی پر سلام. مگر ہر نمازی، اور پھر نماز بھی آپ دیکھیں ایک وقت میں پوری دنیا میں نہیں پڑھی جاتی. ہمارے پاس عشاء کی نماز پڑھی گئی، ابھی کچھ ایسے مقام بھی ہیں جہاں عشاء ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ 24 گھنٹے پوری کائنات میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور زمین پر بھی پڑھی جا رہی ہے، سمندروں میں بھی پڑھی جا رہی ہے، پہاڑوں میں بھی پڑھی جا رہی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پڑھی جا رہی ہے، ہوائی جہازوں میں بھی پڑھی جا رہی ہے. ہر جگہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں السلام علیکہ. سبحان اللہ. یہ تشہد کس نے سکھایا بھائی؟ ہمارے آقا نے سکھایا ہے نا. السلام علیکہ کا ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، کیونکہ ہم نماز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیکم. اگر کم کہہ دیا تو نماز ختم ہو گئی، کیونکہ رب فرماتا ہے عبادت میری ہے اور تعظیم اوروں کی کرو. کیونکہ سلام تو تعظیم کے لیے ہے نا. تحیت و السلام، تحیت ہے سلام، عزت ہے سلام، تعظیم و تکریم ہے سلام. مولا کریم اگر قوم نہ کہیں جو غیروں کو سلام ہوتا ہے تو کہا بھی تو تیرے محبوب کو سلام ہوتا ہے، اور میں محبوب غیر ہے. اگر محبوب غیر ہوتا تو میں سلام نہ کرا. محبوب غیر نہیں ہے. ملا کہتا ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے. اور پاگلو تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، ایمان تو تب آئے گا جب دل مانے گا نا. کیونکہ ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے. ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. جس نے دل سے مان لیا کہ ہمارے آقا محمد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، تو جناب اب آپ غور کیجئے، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں عیب نہ ہو. الذی یحمد حمدن بعد حمدن حمدن بعد حمدن حمدن بعد حمدن حمدن بعد حمدن. بار 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 جو ہستی تعریف کی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد. ٹھیک ہے سبحان اللہ. اچھا ایک بات اچانک یاد آ گئی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ سنی تو نبی پاک کی، نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو یار تم کلمے میں جو کچھ پڑھتے رہو ٹھیک ہے، ہم اگر اس کی تشریح و توضیح کر دیں تو پھر وہ پسند نہیں آتی. تم نے کلمے میں محمد نہیں پڑھا. پوچھو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے درباری نعت ہیں، نعت بناتے بھی تھے، نعت سناتے بھی تھے، اور محبوب کی موجودگی میں نعت سناتے، دیدار بھی کرتے. جن کا دیدار صرف ایک لمحہ ہو جائے جہنم ایک لمحہ. لا تمس النار مسلم الرعانی اور را مرعانی، بخاری شریف کی حدیث ہے. جہنم حرام جس کو میرے آقا کا دیدار ہو جائے. اور حسان پاک کو ہم کروڑوں سلام نہ پیش کریں. سرکار کی نعت بناتے بھی ہیں
ہیں بھی صحابی، سناتے بھی ہیں، داد بھی لیتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، دعا بھی لیتے ہیں۔ اندازہ لگا۔ اور وہ شعر پڑھتے تھے اور ہمارے آقا داد دیتے تھے۔ وہ آپ فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس۔ پتہ چلا کہ محبوب اپنی عظمت سن کر بھی داد دے رہے ہیں، اور غلام اگر آقا کی عظمت سن کر بھی داد نہ دے اور گنگا بن کے بیٹھا رہے۔ حضرات محترم، کیونکہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ آقا ہیں کیا، کوئی بتانے والا بھی ہو نا۔ جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، عقیدت کے موتی نچھاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ آؤ پھر غور کرو۔ فرماتے ہیں آگے تشریف لائیں نا، آپ صاحب ریش لوگ ہیں، صاحب دستار ہیں، تو آگے بیٹھے نا جناب، کیونکہ گر حسب مراتب نہ کنی زندی کی۔ اب غور کیجئے، میں یہ عرض کرتا ہوں، ویسے تو مسجد ہے، کوئی آگے بیٹھے تب بھی برابر، کوئی کرسی پہ بیٹھے تب بھی برابر، کوئی صف پہ بیٹھے تب بھی برابر۔ یہ نہیں کہ اب مجھے تو مجبوری ہے نا کہ میں، چونکہ آپ کا دیدار بھی میں نے کرنا ہے اور گفتگو بھی کرنی ہے، اور جو معذور لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہیں کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے۔ تو حضرات محترم، اور یہ کرسی مسجد کی کرسی ہے، یہ فساد کی کرسی نہیں ہے۔ جس کرسی کے لیے ایک دوسرے پر دشنام ترازی، ایک کہتا ہے وہ چور ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اللہ کی قسم سارے ہی چور لگتے ہیں، سارے ہی چور لگتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جناب غور کیجئے، یہ ایک جملہ معترضہ تھا، درمیان میں آ گیا، عرض کر دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں کہ آؤ غلاموں، آقا کی شان بتاؤں۔ اللہ میں وَشَكَّ اللَّهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ۔ اللہ تعالی نے اپنے اسم پاک میں سے، اپنے نام نامی سے محبوب کا اسم پاک مشتق کیا، نکالا ہے جی۔ کیوں اپنے نام سے محبوب کا نام کیوں نکالا؟ اب یہاں جو ہے نا، یہ تعلیل بھی بیان کی، لام ہے نا، لیو، فرمایا وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، تاکہ محبوب کی جلالت کا پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نام سے سرکار کا نام مشتق کیا، نکالا، بنایا، اس لیے کہ ان کی جلالت کا، ان کی عظمت کا، ان کی شان و شوکت کا پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا، بنایا تو اس لیے نام لیجلہ، مگر کمال کر دی فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ فرمایا عرش والا تو محمود ہے، خالق تو محمود ہے، معبود تو محمود ہے، وہ محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا دیا۔ اب محمود کا معنی کم ہے اور محمد کا معنی زیادہ ہے۔ اللہ ہے محمود، ہمارے آقا کو بنایا محمد۔ غور کریں جناب بندہ، مولا کریم، محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، اور محمد کا معنی
جی بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا، مبالغہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ پڑھانے والے اساتذہ تو جانتے ہی ہیں، عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اگر حروف زیادہ ہوں تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب محمود کا مشتق من ہو کیا ہے؟ ہا میم دال، 3 حرف، ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے نا جی؟ اور محمد کا مشتق من ہو، مصدر کیا ہے؟ تحمید۔ اب حمد سے بنا ہے محمود، تحمید سے بنا ہے محمد۔ حمد میں 3 حرف، تحمید میں 5 حرف، حرف زیادہ ہوتے گئے معنی زیادہ ہوتا گیا۔ یا اللہ یہ کیا؟ تو محمود ہے، محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، غور کرنا، اور محبوب کو محمد بنایا، بہت ہی زیادہ۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، حمدن بعد حمدن، حمدن بعد حمدن، بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا۔ مولا یہ کیا؟ تو محمد ہوتا، محبوب محمود ہوتے، اور میں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور تم ساری مخلوق مل کر جس ذات کی حمد بیان کرتے ہو وہ محمود ہے، اور میں اکیلا خدا جس کی تعریف کرتا ہوں وہ محمد۔ سبحان اللہ، تکبیر، میں تم میرے برابر کر سکتے ہو تعریف؟ میں خود محبوب کی تعریف کرتا ہوں، محمد میں نے ہی بنایا ہے۔ تو اندازہ لگائیں بھائی، اللہ محمود بنا دیا محبوب کو محمد۔ اب رب سے کہو نا مولا ہم تیری توحید بیان کر کر کے مر گئے، اور تو خود محمود ہے، محبوب کو محمد بنا دیا، کہو نا رب کو کہ بڑھا دیا۔ جو بڑھانے اور ملانے کا خیال بھی کرے وہ کافر ہے۔ بے شک کہے نا کہ اتنی تعریف کی کہ اللہ سے ملا دیا یا بڑھا دیا، یہ تصور بھی ملانے بڑھانے کا جو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ملانے اور بڑھانے کا تصور تب ہوتا ہے کہ حد قائم ہو۔ ہمارا اللہ تو حدوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو مطلق ذات ہے، وہ تو غیر مقید ذات ہے، وہ حدوں سے پاک ذات ہے۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا بھی ملا دیا ہے یا بڑھا دیا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ پتا چلا کہ تم بے وقوف ہو، تم احمق ہو، تم جاہل ہو، چاہے حدیثوں کی کتابیں آگے رکھ کے بیٹھے ہو، پھر بھی تمہیں پتہ نہیں کہ محمد ہے کیا، پتہ نہیں ہے۔ بابا محمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک۔ کیوں؟ عیب کی تعریف نہیں ہوتی، خوبی کی تعریف ہوتی۔ اگر سرکار میں عیب ہوتے تو رب محمد نہ بناتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب رب نے محمد بنایا تو اندھے کہاں سے نکل آیا کہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، فریاد رس نہیں ہے، اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ وہ کچھ سنتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارے عیب ہیں۔ فریاد رس نہ ہونا عیب ہے، مشکل کشا نہ ہونا عیب ہے، اور جس محبوب کے مقتدی مشکل کشا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس محبوب کا مقام کیا ہو؟ بات عیسیٰ علیہ السلام کی
اور وہ باتیں اللہ نے نازل قرآن میں کر دی. کیوں کر دی؟ تاکہ پتہ چلے کہ پاگلوں عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، میرا محبوب ان کا بھی امام ہے. عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں، میرا محبوب ان کا بھی نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام لینے والے ہیں اور میرا محبوب بانٹنے والا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں نا، لا رب العرش، دیکھو قسم اٹھا کر لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے بھی، جس کو جو. جناب بندہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ علوم ظاہری اور باطنی کے بے کنار سمندر ہیں، بے کنار سمندر. اب ان پڑھ شاعروں کو کیا پتہ، وہ تو درود پاک کی بات کریں تو کہتے ہیں لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. پاگلو جب شریک ہو گیا تو پھر لا شریک تو نہ رہا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کسی اعتبار سے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا. اس کا اپنا درود بھیجنا ہے، وہ مالک ہو کر درود بھیجتا ہے، ہم منگتے ہو کر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم تو اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں، وہ شریک ہوتا تو وہ بھی اللہم صلی اللہ پڑھے جی. لیکن جناب بندہ یہ تصوری باطل ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے شاعر عجیب قسم کے ہیں. صاحب علم لوگوں کا کلام سنو بھی صحیح، پڑھو بھی صحیح، کوشش بھی کرو. اب آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ درود پسند نہیں جس درود میں آپ کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے. سرکار نے جو سکھایا درود تو فرمایا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جناب بندہ لیکن اس دور میں میں نے تو کیونکہ للاکثر حکم الکل، میں نے اکثر نعت خانوں کو سنا جو آل پہ درود نہیں بھیجتے. کھڑے ہوں گے نا تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہی پڑھتے ہیں نا. تو پوچھو زبان تمہاری زبان ختم ہوتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں تمہاری زبان میں محبوب کو خوش کرنے کے لیے. محبوب اس درود خاں پر خوش ہوتے ہیں جو آل پر بھی درود بھیجتا ہے. تو جناب بندہ دیکھو بھائی، بجائے اس کے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بجائے اس کے یوں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اب الصلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا. صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود میں اگر سلام نہیں تو وہ درود بھی ناقص اور نامقبول درود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلو کی تاکید نہیں فرمائی، سلمو کی تاکید فرمائی ہے. فرمایا سلمو تسلیما. صلو علیہ تسلیتاً نہیں فرمایا، سلمو تسلیما. کیوں؟ عالم الغیب جو ہوا پتہ ہے کہ ہر بد مذہب سلام نہیں بھیجے گا. کیوں؟ ان کا سلام جب قبول ہی نہیں ہونا بھیجے گا کیوں؟ سلام تو وہ بھیجے نا جو سلام کا جواب لینے کا اہل بھی ہو. اس لیے سنی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. یا ہم درود پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے نا؟ سلمو پہ بھی عمل. اب جنازے میں ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. ایسے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہیں جی، کیونکہ سلام بھیجا جا رہا ہے اور سرکار علیہ السلام کی ذات پاک کو
جناب بندہ مخاطب کر کے جنازے میں کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ نماز میں تو ہم نے سلموا پہ عمل کر لیا تھا، تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی، صحابہ نے پوچھا سرکار سلموا پہ تو عمل ہو گیا، کیف نصلی علیک فی الصلاۃ، نماز میں آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سرکار نے پھر درود ابراہیمی سکھایا۔ اب دنیا نے سمجھ لیا کہ شاید درود ابراہیمی ہی سارے درودوں سے افضل ہے، اس لیے درود ابراہیمی پڑھو۔ درود ابراہیمی نہیں، درود ابراہیمی نماز کے لیے ہے، کیونکہ سلموا پہ عمل ہو چکا ہے تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی۔ بعد میں درود پڑھنا ہو وہ درود پڑھو جس میں سلو پر بھی عمل ہو اور سبحان اللہ سبحان اس لیے مبارک وسلم ہم پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو درود ابراہیمی شریف پر ہیں وہ نماز کے لیے ہے، باہر پڑھو گے علیحدہ تو سلام تو نہیں ہے اس میں، پھر اللہ کے حکم پر عمل تو نہ ہوا نا۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، اس لیے سلام کی تاکید فرمائی، درود کی تاکید نہیں فرمائی۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ٹھیک ہے نا جناب، تاکید فرمائی، سلام کی تاکید فرمائی۔ اور کیوں اکثر نہیں پڑھنا، کوئی تو پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ختم۔ سلام کیسے بھیجیں؟ اہل بھی ہوں تو دنیا میں ہے جناب، وہ تو علی کے فرمانے ہیں، وہ تو اہل بیت کے فرمانے ہیں، وہ تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، سنیوں کے سوا اہل بیت اطہار اور علی پاک کو کوئی نہیں مانتا، بے شک سنیوں کے سوا۔ بے شک وہ یہ نہیں ہے کہ یا علی کہہ دینے سے علی کو مان لیا، علی کو وہ مانتا ہے جو علی پاک کو جہاں بھی دیکھے اس جگہ کو بھی مانے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت آل و اصحاب مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، یا علی، فیض مہریہ، ہمارے فیض مہروی، ہمارے آقا علیہ السلام۔ جناب بندہ پتہ نہیں میں کیا ذکر کر رہا تھا، ہاں بھئی علی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی ہر وقت حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ جن کی اقتداء میں علی کھڑے ہیں، علی کے اماموں کے خلاف اگر کوئی کتا بھونکے اس نے علی کو کہاں مانا؟ بے شک وہ مقتدی بھی بے غیرت ہوگا جس کے امام کے خلاف بکواس ہو رہی ہو اور مقتدی سن کے خوش ہو رہا ہو، نہیں۔ اللہ کی قسم علی پاک ناراض ہوتے ہیں کہ کتوں، میں صدیق اکبر کا مقتدی بناؤں، میں فاروق اعظم کا مقتدی بناؤں، میں عثمان غنی کا مقتدی بناؤں، تم میرے آئمہ کے خلاف بھونکتے ہو، کیا میں علی غلط جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں؟ محمد پاک تو فرماتے ہیں الحق کو مار دیں، علی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر مولا علی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں ہیں تو ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں پیکر صدق و صفا کو کہ تمہاری امامت بھی حق ہے، تمہاری خلافت بھی حق ہے، تمہاری صداقت بھی حق ہے، کیونکہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اور فاروق اعظم کو بھی سلام کرتے ہیں، دیکھو بھی سرکار کا فرمان ہم تک پہنچا، علی پاک تو ساتھ ہوتے تھے نا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نہیں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، آقا میں نے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا
اللہ اللہ فرمایا تو میں صدیق اکبر کو خلیل بنا. مقام تو بتا دیا نا, مقام تو آقا نے بتا دیا نا. اور کیا فاروق اعظم کے لیے میرے آقا نہیں فرمایا؟ فرمایا ان کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا, کیونکہ میں خاتم النبیین, میرے بعد نبی نہیں آنا, نبیوں کی جگہ ولی آئیں گے. اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہوتا تو میرا عمر نبی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار تعریف فرما رہے ہیں ہمارا ان شیطان یفر من ذل عمر. عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے, تو بھلا شیطان عمر کی تعریف کیسے کرے؟ آپ خود سوچیں نا بھائی, شیطان تو بھاگ جاتا ہے, شیطان حضرت عمر کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ جناب بندہ اور عثمان غنی, میرے آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا, میرا رفیق جنت میں عثمان غنی. سبحان اللہ. وہ تعریفیں کر رہے ہیں, علی پاک تصدیق کرتے ہوئے ان کی اقتداء کر رہے ہیں, جناب انہیں ووٹ دے رہے ہیں, ان سے بیعت کر رہے ہیں. اچھا عام لوگ یہ بیعت کو جو ہے نا یہ پیری مریدی والی بیعت سمجھتے ہیں. نہیں, بیعت کا معنی ہوتا ہے ووٹ دینا. ٹھیک ہے نا جی, ووٹ دیا. یہ نہیں کہ بھائی علی پاک نے بیعت کی نا صدیق اکبر کے لیے, تو کیا انہوں نے آقا کی بیعت چھوڑ دی, صدیق اکبر کی بیعت کر دی؟ کیا بات ہے, واہ. عجیب قسم کا, یعنی ملا جاہل ہے, دوسروں کو بھی جاہل بناتا ہے. یہ اس بیعت سے مراد ہوتا ہے ووٹ دینا. ٹھیک ہے نا جی, مان لینا. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو انہوں نے تو بیعت کی, اب وہ پیر ہو گئے, یہ مرید ہو گئے. نہیں, بیعت ہوگی مگر پیر پھر بھی اسنین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کیونکہ میرے نبی کے شہزادے ہیں, نبی کے کندھوں کے سوار ہیں, نبی پاک کے محبوب ہیں. ہمارے آقا دونوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, اللہم انی احبہما, یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں. سبحان اللہ. یہ حسن بھی محبوب ہیں, حسین بھی محبوب ہیں. فاحبہما, اور میری درخواست ہے کہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر, تو بھی ان کو محبوب بنا. اب سرکار نے جو عرض کی تو کیا رب نے مانی ہوگی یا نہیں؟ ضرور. رب نے مانی ہوگی نا. کیوں؟ کلو احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے, میں بے نیاز ہو کر بھی تمہاری رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن بھی شاہد ہے. مسجد قبلہ تین مدینہ منورہ میں آج بھی دیکھ لیں, سرکار جناب شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے, اور آقا کا خیال یہ تھا, اللہ کی بارگاہ میں درخواست یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے. کعبہ جنوب کی طرف, بیت المقدس شمال کی طرف. آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. رب العالمین نے میں قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء. سبحان اللہ. محبوب نماز میں جو آپ چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, میں بے نیاز تو دیکھتا ہی تمہارا چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تو کائنات ہی آپ کے لیے بنائی. فرمایا اور پھر علیم بذات صدور بھی فلاں نبلے جنہ کا. اب اندازہ لگائیں, یہ لام بھی تاکید کا ہے. نبلے جنہ یہ نون ثقیلہ ہے جو دو تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے.
3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا فالا نول نے جنت، پھیر دوں گا، ضرور پھیر دوں گا، ضرور پھیر دوں گا۔ مولا کیا پھیر دے گا؟ فرمایا آپ قبلہ پھروانا چاہتے ہیں، میں کچھ اور پھیر دوں گا۔ یا اللہ کس کے لیے پھیرے گا؟ فرمایا کہا پیارے تمہارے لیے پھیروں گا۔ اچھا تو میرے لیے پھیرے گا، کعبہ قبلہ پھیرے گا، یہ تو بتا کہ کدھر پھیرے گا؟ فرمایا فتردا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ منہ کر دیں گے ادھر سبحان اللہ، واہ واہ جدھر واہ، اللہ رسالت عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ جناب بندہ غور کیجیے، تو رب تو جانتا ہے نا کہ محبوب چاہتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہو، اور میں پھر دیر نہیں ہے، اسی نماز میں ہی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسی نماز میں ہی اپنا منہ کعبے کی طرف کر، وہ تمہارا قبلہ ہے کعبہ کی طرف۔ اب سرکار ادھر امامت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، سرکار چلے آگے کھڑے ہو گئے اس طرف، صحابہ نے بھی الٹا منہ کر لیا، نماز اسی طرح ہو رہی ہے۔ جناب ہمارے رب العالمین کو بھی تو محبوب کی رضا مطلوب ہے، محبوب کی رضا مطلوب ہے۔ بے شک کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد، ہمارے آقا جن کی رضا مطلوب ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہما سبحان اللہ، واحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، تو بھی ان دونوں کو محبوب کر۔ بتائیں رضا جن کی مطلوب ہے دعا قبول ہوئی ہوگی ہے، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اور کمال ہے فرمایا جو ان کو محبوب رکھے اس کو بھی تو محبوب، اس کو بھی محبوب رکھ۔ تو جناب بندہ یہ نہیں ہے کہ وہ محب ہیں حسین پاک کے جو سینہ کو بھی کرتے ہیں، جو بال نوچتے ہیں، جو مٹیاں ڈالتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو جناب بدتمیزی سے باتیں کرتے ہیں۔ جناب کیا ہے محفل ذکر حسین کی، ننگے سر کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھی سے محروم ہے، جسم ناپاک ہے، جی کیا پتہ متا کر کے آیا ہو جی، تو جناب بندہ عاشق حسین، اور نام لے گا نا جیسے عام بندوں کا نام لیا جاتا، حسین نے یہ کیا، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، زینب نے یہ کیا، نامراد تیری بیٹی کا نام برسر عام بازاروں میں لیا جائے تجھ پہ کیا گزرے گی؟ ممکن ہے تو بے غیرت ہے، تجھ پہ تو کہیں نہیں کچھ نہیں گزرے گا، لیکن میرے آقا کے خاندان کے نام تو اس طرح نہ لیے گا۔ کئی لوگ عقیدہ بد ہے، بد عقیدہ، اور بات کریں گے نا کہیں گے اماں عائشہ، پاگلو کبھی اپنی بھی ماں کا نام لے کے پکارا ہے؟ جی اپنی، آپ بتاؤ ہم اپنی ماں کو امی کہتے ہیں، اماں جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام تو نہیں لیتے نا، نام نہیں لیتے کہ جناب نام لیں اپنی اماں کا، نہ نام لینا بے ادبی ہے، نہ باپ کا نام لو نہ ماں کا نام لو، اسے اماں جان کہو، اسے ابا جان جی، اور تو کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہتے ہیں اماں عائشہ، اندازہ اور تو ہے بے دین بد عقیدہ، تو یزید کی تعریف کرنے والا ہے، عائشہ کہاں تیری اماں بن گئی؟ یزید کی جو تعریف کرے یہ جناب بندہ اہل بیت اطہار اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بے شک، کیونکہ یزید بہت بڑا کمینہ انسان ہے، بے شک،
یزید لعنتی بندہ ہے. بے شک حضور تاجدار گولڑا نے لکھا ہے، فرمایا جس دن اہل بیت اطہار کا قافلہ، مظلوم قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے شیخی مار کے کہا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ محمد سے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. ابھی وہ مومن ہے. رسول اللہ حسین پاک کو دیکھ کر خوش ہوں. اللہ اور پاگل جن کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تو بھی ان کو محبوب رکھ، جو ان سے محبت کرے اس کو بھی محبوب بنا. اس پہ ظلم کرنے والا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، تو بے غیرت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یزید کی ناپاکی کو دیکھے تو غیرت مند دیکھے. بے شک. اس لیے حضرات محترم خیر بات ادھر ادھر پھیل گئی. چاہتا میں بھی یہ ہوں کہ جلدی ختم کروں کیونکہ بیمار آدمی ہوں، سخت شوگر کا مریض ہوں، اور آج کل چونکہ ویسے بھی بخار میں مبتلا رہتا ہوں، بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، اور بوڑھا بھی ہو گیا ہوں. آپ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. مجھے کم از کم بانپورہ میں آئے ہوئے بھی کم از کم 45-46 سال ہیں، اور اس وقت میری عمر صرف 76 سال ہے. ٹھیک ہے نا. تو جناب بندہ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سرکار کا ذکر ہونا، بڑھاپے اور بخار اور بیماری کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی. تو حضرات محترم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند و بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو خالق ہے نا، باقی سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا جو مکان کو بھی بساتے ہیں اور لا مقام میں بھی چلتے ہیں. جہاں جبریل بھی رک گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بابو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بربلے. سرکار نے تو فرمایا نا چلو آگے. جبریل عرض کرتے ہیں لو دنو تو ان اللہ ترکت، سرکار میں ایک بان برابر بھی آگے ہوتا ہوں میں جل کے راہ ہوتا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا اگر یکسرے موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. اچھا جبریل امین جلتے کیوں تھے؟ وہ کہتے ہیں نا میں سدرہ سے اگر متجاوز ہو جاؤں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کیوں جلتے تھے؟ سدرہ سے آگے آگ جل رہی تھی. جبریل کہتے ہیں میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کیوں جلتے تھے جبریل؟ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ دیکھو جی اب سدرہ سے متجاوز ہونے کے بعد تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات تھے نا. تو میں نے کہا اللہ سے پوچھو شب معراج تو تھا کہاں؟ اللہ اللہ. تو ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں بارگاہ قدس میں ہمارے آقا پہنچے نا تو وہاں بھی محبوب ہی تھے. اور سبحان اللہ. میں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. سبحان اللہ. جب بارگاہ قدس میں گئے تو کوئی کیا بتائے کہ محبوب کیسے تھے، کیا تھا، کیفیت کیا تھی. فرمایا میاں بتائے تو کون بتائے، کوئی دوسرا ہوتا تو وہاں تو دوئی کی جگہ بھی نہیں. ایک یہ ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں. بھائی یہ سب باتیں مقام ہیں. ہمارے آقا جہاں تھے یہ جہاں بھی میں کہہ رہا، ورنہ حدود و قیود نہیں تھے. اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں نا
اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کیوں خبر نہ دے، میں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، دوسرا کوئی ہوتا تو خبر دے، تو پھر تھا کون؟ بھئی بارگاہ قدس میں عرش اولی سے گزرنے کے بعد 70,000 حجابات سے گزرے، پھر اسماء صفات الہیہ کے مدارج سے گزرے، پھر بارگاہ قدس میں پہنچے، دوسرا تو تھا ہی کوئی نہیں، تو اعلیٰ حضرت سرکار وہاں تھا کون؟ فرمایا نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، بس یہاں بھی محبوب تھے وہاں بھی۔ اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف ہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے۔ حضرات محترم کیوں جلتے تھے جبریل امین کے پر؟ اللہ اللہ، بات تو بہت چوڑی لمبی ہو گئی، بس صرف یہی بات بتا کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ جو کچھ باتیں بچ گئیں اللہ نے زندہ رکھا، تو شیخ صاحب اگلے سال بھی کریں گے میلاد، پھر اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے اگر یاد رہ گیا، ورنہ تو دیکھو نا ہم شوگر کے مریض لوگ، میں حقیقتاً کہتا ہوں یار نعرے لمبے نہ لگاؤ، میں بھول جاتا ہوں کیا کہہ رہا تھا۔ جبریل امین کے پر کیوں جلتے تھے؟ غور کیجئے کہ آگے انوار و تجلیات ربوبیت، میں نے کہا رب سے پوچھو بے نیاز اللہ تو تھا کہاں، شب معراج تو کہاں تھا؟ فرمایا میں نے تو بیان کر دیا ہے، اب تم اگر نہ سمجھ سکو، یا اللہ کیا بیان فرمایا؟ میں نے کہا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بے عبدہ، یوں فرما دیتا نا سبحان الذی اسرا عبدہ، سبحان الذی اسرا عبدہ، پوچھو علماء سے جملہ تو صحیح ہے، لیکن عبد کے ساتھ با کیوں لگائی؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ با کیوں لگائی؟ الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبۃ، فرمایا با اس لیے لگائی کہ تم سمجھو جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے تھے ساتھ ہی انوار خدا جا رہے تھے۔ اب اس وقت تو جبریل ساتھ تھے، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی آئے، اقصی سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، رب کے جلوے بھی ساتھ، جبریل بھی ساتھ، نہیں چل رہا، آگے کیوں جلتا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیت ہیں، ایک حیثیت ہے بشری، دوسری حیثیت ہے نوری، تیسری حیثیت ہے حقی۔ اب میں ان تینوں پر گفتگو کروں، بہت وقت کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہونا کہ تھک جاؤں پھر بول ہی نہ سکوں۔ جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آ رہے تھے، اس وقت آپ کی بشریت بالفعل تھی، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر وہ بالقوہ ہے۔ کیا مطلب بالقوہ؟ یعنی وہ کام نہیں کر رہی تھی، کام بشریت کر رہی تھی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، بشریت بھی ساتھ، نورانیت بھی ساتھ، حقیقت بھی ساتھ، مگر اس سفر میں بشریت بھی بالقوہ تھی،
حقیقت بھی بالقوہ تھی، وہاں نورانیت کام کر رہی تھی، وہاں نورانیت بالکل. اور جب سدرہ آیا تو سدرہ سے جب متجاوز ہوئے، اب جناب بندہ بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، مگر آگے میرے حقیقت کے محبوب کی حقیقت کے جلوے. جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا بشریت کا پردہ تھا، میں نے برداشت کیا، نورانیت کا جلوہ تھا، میں نے برداشت کیا، مگر اب سدرہ سے متجاوز ہونے کے بعد آپ کی حقیقت کے جلوے ہوں گے، میری طاقت نہیں ہے آپ کی حقیقت کے جلووں کو برداشت. تو جناب بندہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمارے لیے بھیجا تاکہ محبوب ان میں جائیں، عذابوں سے یہ محفوظ ہو جائیں، اور جناب بندہ عزت و عظمت بھی پا جائیں. جو میرے آقا کے دامن سے لگ گیا وہی عزت والا بندہ. داتا داتا کہہ رہے ہیں، سرکار کے دامن سے لگے ہیں. ایک تو دامن سے لگے، دوسرا ان میں خون مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ وہ حسنی حسینی سید ہے. 11ویں والا پیر بھی حسنی حسینی سید ہے، اجمیر کا خواجہ بھی حسنی حسینی سید ہے. تو جناب بندہ جن جسموں میں خون محبوب موجود ہے، اگر صحابی باہر نکلا ہوا خون، اگر خون جسم سے نکلے اور سیل ہو جائے، روانہ ہو جائے، تو وہ خون ناپاک ہوتا ہے، وضو کو بھی توڑ دیتا ہے. مگر سرکار کے جسم سے نکلا خون، صحابی کو فرمایا جاؤ اسے پھینکاؤ، وہ گئے، انہوں نے پی لیا، اب واپس آئے، خون دیا تھا، جاؤ پھینکاؤ، پوچھنے کی کیا ضرورت، مگر ہمیں بتانا تھا نا. فرمایا پھینکائے ہو؟ جی حضور پھینکائے. کہاں پھینکائے؟ کہ حضور وہاں پھینکائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. میں اچھا پی لیا ہے سرکار، میں پی لیا ہے، چلو جاؤ، تمہاری نسل میں بھی پیٹ کی تکلیف، تمہاری نسل میں بھی. اور یہ خارج خون، اور جو خون اولاد میں ہوتا ہے وہ حرام خون نہیں ہوتا. اور ہمارے آقا تو کا خون تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جن جسموں میں خون مصطفیٰ ہے، میرے نبی کے ہاتھ اگر کسی کپڑے سے صاف ہو جائیں اور کپڑے کو نسبت ہو جائے، اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالو، اس کی میل تو ختم ہو جاتی ہے، جلتا نہیں، سبحان اللہ، چمکتا ہوا نکلتا ہے. بیرونی نسبت ہو گئی، آگ نہیں جلا سکتی. جن کے جسموں میں خون مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے. معنی فاطمہ تو بدعت منی، من اغضبها فقد اغضبنی، یریبنی ما ارابها، یؤذینی ما آذاها. میں تمہیں کیا پتا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کا، آخر کوئی بات ہے نا، میری نسل جو اللہ نے دنیا میں چلانی تھی، پشت ابی کی پسند فرمائی، بطن زہرا کا پسند، اولاد مصطفیٰ کی جائے. تو جناب بندہ جن جسموں میں خون محبوب ہے نا، ان کو بھی آگ نہیں جلا سکتی. سبحان اللہ، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے، نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے. حضرات محترم، سرکار رہی صلوات والسلام کے جسم کا حصہ ہے سیدہ زہرا پاک، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا. میرے نبی کے جسم کا حصہ اور ٹکڑا جگر کا مقام کیا ہو؟ کسی کے لیے ہمارے آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. زہرا پاک جب آتی تو محبوب کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. حضرات محترم، جبریل کہتے ہیں سرکار اب سدرہ سے آگے آپ کی حقیقت کے جلوے نمایاں ہوں گے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی،
نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہم پہ کرم کیا، ہم نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ در حقیقت اللہ کی شان، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان، اور یہ دل واسطہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ تو جب محفل میں ذکر ہو رہا ہے تو جنت کا باغ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ، ہمارے اٹھنے سے پہلے بے نیاز ہمیں بخش دے۔ ملاؤں کو کیا پتہ ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد پاگلو، میلاد کا معنی ولادت، اگر ولادت نہیں مانو گے تو پھر نبوت کیسے مانو؟ اللہ اللہ اللہ، کیوں جی؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ یہ حاضری قبول فرمائے، کیونکہ میری شوگر لیول جب لو ہونے لگتا ہے نا پھر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور شوگر کے مریض جانتے ہیں کہ اپ ہو جائے تو بہرحال جسم میں درد پڑ جاتا ہے، بخار کی کیفیت، لیکن لو ہو جائے تو بندہ بالکل بے حس اور بالکل قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر جسم بھی قابو میں نہیں، زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، غلط لفظ بھی نہ نکل جائیں، اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔